بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کا خادم پیر اختر رسول قادری آستانہ حق بہو والٹن لاہور کینٹ سے آپ سے مخاطب ہے، اور آج میری خوش بختی ہے کہ فخر سادات، مخدوم المشائخ، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کی منزلوں کو طے کرنے والے حضرت امام بری سرکار، ان کی اولاد اور ان کے جانشین حضرت قبلہ پیر طریقت پیر سید مقدس کاظمی صاحب، جن کو آپ سوشل میڈیا پر مختلف مقامات پر، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ سرکار مولا حسین کی منقبت جس انداز سے، جس محبت سے وہ پڑھتے ہیں، پوری دنیا انہیں داد دیتی ہے۔ آج میرے والد محترم کے وصال اور ان کی تعزیت کے لیے میرے آستانے پہ تشریف لائے، میرے لیے خوش بختی ہے اور میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ جملے میں ان سے سنوں، اور مولا حسین کی منقبت میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں سنائیں، تاکہ مولا حسین کے ذکر کی برکت سے میرے والد محترم کی بخشش کا ایک ذریعہ اور بہانہ بن جائے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، جو سیدنا حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات کا عقیدہ ہے کہ یہ گھرانے اور یہ خلفائے راشدین آل رسول اور خاندان رسول اور عزت رسول کا یہ پاسبان تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب ان کے بیٹے نے مولا حسین سے کہا تھا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، اور فاروق اعظم کو بتایا، تو حضرت فاروق اعظم نے انہیں قلم کاغذ دوات دیا، کہا کہ یہ لکھوا کے لاؤ۔ جب سیدنا مولا حسین نے لکھ کر تحریر کر دی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں ان کے شہزادے لے کر آئے، تو آپ نے اپنے شہزادوں کو یہ وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ لفظ میرے سینے پر رکھ دینا، تاکہ انہی لفظوں کی برکت سے کہ میں غلام رسول ہوں، آل رسول کا میں غلام ہوں، انہی لفظوں کی برکت سے اللہ رب العزت میری بخشش اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ آل رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اور حضرت سیدنا امام بری سرکار کی اولاد سے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ دو چار جملے اور سرکار حضرت امام حسین کی منقبت آپ ہمیں سنا دیں۔ محترم پیر سید مقدس کاظمی صاحب۔ بسم اللہ کے نام کی جو بڑا رحمان الرحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ ایک موقع آیا کہ کہا کہ ابن رسول اللہ، اگر آپ مجھے پہچانتے تو میری جو آپ نے سیوا کی ہے، اور میرے نکلتے ہوئے آپ مجھے سواری بھی دے رہے ہیں، اگر پہچان جاتے تو میرے قتل کا حکم صادر فرما دیتے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور کن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں آخر میں بتاؤں گا وہ کون سی ہستی تھی، بلکہ کہتا چلوں کہ اس ہستی کا نام جس سے مخاطب تھا یہ شخص، اس ہستی کا نام ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، فرزند تھے۔ کہا کہ اگر پہچان جاتے، تو کہا کہ اے بندہ خدا، تجھے اسی وقت میں پہچان گیا تھا جب تو دہلیز پہ آیا تھا۔ ہاں، تو کہتا ہے قتل کر دیتا، کبھی ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ تب ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تیری مہمان نوازی تھی۔ آج تو ہمارا مہمان ہے، آج ہماری مہمان نوازی ہے، کیونکہ ہم خانوادہ رسول میں سے ہیں۔ اور میرا سلام و درود ہو آل اطہار پر، جن کے بارے کوئی بندہ بشر نہیں، خود خدا قرآن مجید میں جن کی معصومیت کی اور جن کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے۔
آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس بات کو سمجھنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا. بے شک سبحان اللہ. یعنی مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے قبلہ صاحب, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی اہل بیت سے دور ہوگا وہ رجس ہوگا. ایک تو یہ ہے, دوسرا اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو اہل بیت سے دور رکھا ہے جو رجس ہے, خواہ کو عمل ہو خواہ کو بندہ ہو. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ میرا سلام ہو صحابہ اکرام مجمعین پر جن پہ خدا اور رسول و بطول راضی رہیں, اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی انہی کا ذکر کیا اور ولایت حاصل کی. اور میرا سلام ہو اس شاکان سرکار پر کہ جنہوں نے ساری زندگی سرکار کا ذکر کیا, اور اس لیے اس بات کو, اور ان کے جانے کے بعد بھی آج جو اذکار ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ انہی کی بندگی میں انہوں نے گزارے. میری مراد جناب پیر صاحب کے والد گرامی, پیر اختر رسول صاحب کے والد گرامی جناب صوفی نبی خان صاحب, جو کہ جن سے میری ملاقات بھی تھی, جو کہ ہمارے درینہ تعلقات ہیں پیر صاحب کے ساتھ. تو ایک منقبت بڑی جو ہے محبت سے سنا کرتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے لوگوں کی بات ہو, جہاں پر ہم اصالِ ثواب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. تو مجھے یقین ہے کہ جس بالکل کھری طبیعت اور سیدھی طبیعت, میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں, اور بالکل ان کا جو جتنا بھی معاملات تھے ڈوبے ہوئے تھے سرکار کی آل کی محبت میں. تو میں اس حوالے سے پھر سب ایک تو تعزیت پیش کرتا ہوں, اور دوسرا جو ان کی ہمیشہ فرمائش ہوتی تھی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہے قلم, ارے لوہے قلم تیرے, جو چاہے لکھوا لے جیسے مرضی لکھوا لے, لیکن وفا تو کر. لفظ وفا ہے, وفا کا یہ مطلب نہیں کہ اگر انہوں نے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو نہ پڑھے اور پھر اپنے آپ کو وفادار کہے. وفا عاشق کی ہر, جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کی ہر ادا کو اپنانا, یہ عشق ہے اور یہ وفا ہے. میں پیش کرنے جا رہا ہوں, اور انہوں نے اسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حسین منی و انا من الحسین, اور پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. یہ اللہ کی کتاب کے استاد بنا کر بھیجے گئے, اور یہ عمل اس وقت کمال عروج پہ پہنچ گیا جب ظاہراً سرتن سے جدا تھا اور قرآن پڑھ رہے تھے, اور بتایا دنیا والوں کو, دو چیزیں پروف کر دی. ایک تو یہ کہ ہم اس ظاہری دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن سے وابستہ ہیں, الگ نہیں ہیں, اور دوسرا کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے, شہید ہوتا کیا ہے, اور لیکن تمہیں ان کی جو ہے وہ زندگی کا شعور نہیں ہے. آئیے یہ شعور کس نے دیا؟ امام علی مقام نے دیا. تو خدا کے لیے یہاں پہ ایک میں بات کہوں گا کہ سرکار حسین پاک کا احترام اس لیے بھی کیا کرو کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے. ان سے محبت اس لیے بھی کرو کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے. آؤ ہم اپنے آپ کو اگر وابستہ کرتے ہیں سنت سے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کتنے وابستہ ہیں. کہیں پہ کیوں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں, یہ بھی سوچنا ہے ہمیں. اور میں بالکل چونکہ ان کے والد بزرگوار جناب پیر اختر رسول صاحب کے الحاج آپ سے بڑا جی بڑی محبت اور یہ بالخصوص سنا کرتے تھے, تو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس ربائی پہ کہ جس میں خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دیں ہست حسین دیں
پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ پیش کر رہا ہوں، تمام مکاتب فکر میں یہ معروف ہے اور تمام مکاتب فکر میں یہ پڑھی جاتی ہے، اور اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ سب سے پہلے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ پیش کر رہا ہوں، ہائے کرم کی انتہا حسین ہے، بنائے لا الہ حسین ہے، ہاں پوچھتے ہو کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کے ابتدا ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ یہ بات کس کے در ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دین کی پناہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ چھپا ہوا خزانہ تھا میرا کسی کو بھی پتا نہ تھا، نہ لاتا 5 ظہور میں تو میں کسی کا بھی خدا نہ تھا، میری کل خدائی ہی جن کے روبرو بنی کہ 5واں گواہ حسین ہے، یا حسین ہے، 5واں گواہ حسین ہے۔ ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں، رہیں گے ہم بہشت میں، یقین رکھو حسینیوں، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈریں بلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، یا حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے۔ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جائے سے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ آؤ جو کہنے جا رہا ہوں کہ اے میرے پیارے صحابہ، آؤ، پورا سال تم نے غم کا منانا ہے سید یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میری 2 محسن ہستیاں اس کائنات سے گئیں، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام اور دوسری پاک ام المومنین پاک بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا۔ آؤ، یہ بات نقطے کی جو سمجھنے کی ہے، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ حضور نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ میرے گھر کی خوشی کے ساتھ خوشی اور غم کے ساتھ غم۔ آؤ جو کہنے جا رہا ہوں، آخری شعر پیش کر رہا ہوں پیر صاحب، جو خصوصاً آپ کے والد صاحب بہت کئی دفعہ تکرار کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ شہید کربلا کا غم جسے بھی نہ گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، اے او دشمن خدا، اے او دشمن ولا، اے او دشمن عزا،
تو مر ذرا قبر میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے یا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، بنا الہ الا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔